مہروانیاں اچانک حقیقت میں لوٹ آئی۔ اس نے نظریں جھکا لی، شرمندگی اور ہلکی ہلکی جھجک اس کے چہرے پر واضح تھی۔ وہ فوراً میرواز کی باہوں سے نکل گئی۔ اس کے گال گرم ہو گئے۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، آپ مصروف نہیں تھے؟ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میرواز نے نرم لہجے میں جواب دیا، میں نے ابھی کام ختم کیا ہے۔ اچھا۔ میرواز نے اس کا ہاتھ تھاما اور بولا، چلو میرے ساتھ، دوبارہ شہباز کی حالت چیک کرتے ہیں۔ جب دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے تو مہروانیہ کی نظر ہر لمحہ ان کے جڑے ہوئے ہاتھوں پر پڑتی رہی۔ اس کے دل میں ایک میٹھی گرمی ابھری، ہتھیلی میں ہلکی سی کپکپی اور دل کی دھڑکن جیسے تیز ہو گئی۔ وہ ابھی تک میرواز کے یوں ہاتھ تھامنے کی عادی نہیں ہوئی تھی، جیسے ہر دفعہ کوئی خوشگوار حیرت ملتی ہو۔ مانیٹرنگ روم کے باہر میرواز کی نظریں گہری اور سنجیدہ تھیں۔ اس نے اندر شہباز کو دیکھتے ہوئے پوچھا، شہباز کی حالت میں کوئی بہتری آئی ہے؟ مہروانیہ نے ہلکا سا سر ہلایا، نہیں، ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اب تک زندہ رہ جانا ہی معجزہ ہے۔ میرواز کی آنکھوں میں اداسی اتر آئی۔ معجزے اب بھی ہو سکتے ہیں، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ ہاں، ہو سکتے ہیں، مہروانیہ نے بھی مدھم لہجے میں کہا۔ دونوں کافی دیر تک خاموش کھڑے شہباز کو دیکھتے رہے، جیسے اس کی سانسوں کے محافظ ہوں۔ اگلے دنوں میں میرواز قومی معاملات میں الجھا رہا۔ ایک روشن اور خوشگوار صبح مہروانیہ کے باغ میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ دھوپ کی حدت نرم اور خوشگوار تھی۔ اچانک فون بجا۔ اس نے فون نکالا اور کال اٹھائی۔ دوسری طرف زریابہ کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، مہرو، فوراً سٹیزنز براڈ کاسٹ لگاؤ۔ کون سا براڈ کاسٹ؟ مہروانیہ چونکی۔ نیوز چینل پر جلدی دیکھو، زریابہ نے جلدی میں کہا اور کال بند کر دی۔ مہروانیہ نے فوراً موبائل کھولا اور پروگرام تلاش کر کے دیکھنا شروع کیا۔ اسکرین پر 3 لوگ بیٹھے تھے اور وہ تینوں تھے نذیر، فدار اور مہریس جہاں، یعنی اس کا اپنا پرانا گھرانہ، دریان خاندان۔ ہوسٹ ان کا انٹرویو کر رہا تھا اور وہ تینوں مہروانیہ پر الزاموں کی بارش کر رہے تھے کہ وہ دولت مند طبقے میں شامل ہو کر نذیر اور مہریس کو بھول گئی، کہ اس نے فدار پر جسمانی تشدد کیا، اس نے دریان خاندان سے ناطہ توڑ کر احسان فراموشی کی۔ پھر انہوں نے اور بھی زہر اگلا کہ وہ جوانی میں گھر چھوڑ کر ایک مرد کے ساتھ بھاگ گئی تھی، بارز میں کام کیا، کمروں میں خدمات دیں، جس کی وجہ سے وہ بیمار پڑ گئی۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ مہروانیہ ایک بوڑھے امیر شخص سے اس کے پیسے کے لیے شادی کر کے بعد میں نوروانیہ واپس آئی تاکہ میرواز کو لبھا کر دولت حاصل کرے۔ پھر آخر میں انہوں نے پورے ملک کو بتایا کہ مہروانیہ کی شادی ڈیفنس جنرل میرواز سے ہوئی ہے، اور اس پر گھناؤنے الزامات لگا کر پورے میڈیا کو ہلا دیا۔ مہروانیہ یہ سب دیکھتی رہی، اس کے آنسو بے قابو بہہ رہے تھے، دل غصے اور تکلیف سے جل اٹھا تھا۔ یہ لوگ کس قدر گھٹیا ہیں، انہوں نے میرواز کی عزت خراب کی، مہروانیہ کو نوروانیہ بھر میں تماشا بنا دیا اور فرزاد خاندان کو بدنام کیا۔ تڑپتی انگلیوں سے اس نے مہریس کو کال کی مگر فون بند تھا۔ وہ جلدی سے ڈرائنگ روم میں آئی، صوفے پر بیٹھتے ہی زریابہ کا نمبر ملایا۔ آواز کانپ رہی تھی، سانسیں بھاری تھی۔ زریابہ، اب میں کیا کروں؟ یہ لوگ بہت گھٹیا ہیں۔ زریابہ نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی۔ مہرو، گہرا سانس لو، ابھی جذبات میں نہ آؤ، سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا۔ مہروانیہ کی چیخ بھری آواز میں درد تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ لوگ اتنا نیچ کردار دکھائیں گے۔ اب پورا ملک میرواز کی بیوی کو گندی عورت سمجھ رہا ہے۔ اس کی عزت کا کیا؟ فرزاد خاندان کا وقار؟ مہروانیہ نے زریابہ کی بات سنی تو اندر سے گھبراہٹ اور بے بسی نے اسے گھیر لیا، مگر زریابہ نے ایک راستہ پیش کیا۔ آپ شادی سے انکار کر کے خاموشی سے میرواز سے طلاق بھی لے سکتی ہیں، یا اپنی اصلی شناخت کھول کر سب کچھ واضح کر دیں۔ صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے مہروانیہ نے ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا، آنکھوں میں آنسو اکٹھے ہو گئے۔ میں نے میرواز سے وعدہ کیا ہے کہ میں طلاق کا ذکر نہیں کروں گی، زریابہ نے سختی سے کہا۔
پھر آپ کو اپنی شناخت ظاہر کرنی پڑے گی تاکہ ثابت ہو جائے کہ آپ وہی مہروانیاں نہیں ہیں۔ مہروانیاں مایوسی سے سر ہلا گئی۔ میں نہیں کر سکتی۔ ابھی تک میں اس سازش کے مرموز سرپرست تک نہیں پہنچی۔ اپنی اصلی پہچان معلوم ہی نہیں ہوئی۔ میں خود کو بے نقاب نہیں کر سکتی۔ تو پھر کیا کریں گی؟ زریابا نے پوچھا۔ گہرا سانس لے کر اور آنسو تھپ تھپاتے ہوئے مہروانیہ نے فیصلہ سنایا۔ میں میرواز کو بتاؤں گی، وہ مجھے مان لے گا اور اسی کے پاس یہ مسئلہ حل کرنے کی طاقت ہے۔ کیا وہ گھر پر ہے؟ زریابا نے گھبرا کر پوچھا۔ مہروانیہ نے بے بسی سے کہا، نہیں، وہ سرحدوں پر ہے۔ اچھا، جب وہ واپس آئے تو احتیاط برتو، باہر جاتے ہوئے محتاط رہنا، ہو سکتا ہے کہ تمہیں گھیر لیا جائے، زریابا نے خبردار کیا۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئی، مہروانیہ نے جواب دیا۔ کال ختم ہوئی اور جب مہروانیہ میرواز کو فون کرنے ہی والی تھی تو فدار کی کال آ گئی۔ ایک اور گہرا سانس لے کر وہ کال اٹھانے لگی۔ آواز غصے سے لرز رہی تھی۔ فدار کی گھمنڈ بھری آواز لائن میں گونجی۔ میری پیاری چھوٹی بہن، تم نے وہ لائیو نیوز براڈ کاسٹ دیکھا؟ کافی سنسنی خیز تھا، ہے نا؟ مہروانیہ کانپ اٹھی، کپڑے زور سے پکڑے ہوئے تھے۔ فدار، کیا تمہارا دماغ چلنا بند ہو گیا ہے؟ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ کیوں؟ فدار نے فتح مندانہ قہقہ لگایا۔ میں نے تمہاری شہرت کو داغدار کر دیا ہے، اب ڈر گئی ہو؟ مہروانیہ نے کبھی اپنی خاطر فکر نہیں کی۔ اس کی فکر تو ہمیشہ میرواز کے ساتھ ساکھ کی رہی۔ اس شناخت کے پیچھے جو داغ جڑے تھے وہ میرواز کی عزت کو داغدار کر سکتے تھے اور اس کے کیریئر کو برباد کر سکتے تھے۔ وہ ہمیشہ اس بات سے ڈرتی رہی تھی۔ کیا تمہیں انجام کے خوف کا احساس نہیں؟ مہروانیہ نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ فدار نے طنزیہ انداز میں کہا، میں کس بات سے ڈروں؟ سارا جہاں جانتا ہے کہ ہمارا تعلق جرنل سے ہے۔ اگر ہم نے تمہارے راز ٹی وی پر کھول دیے تو اگر ہمارے ساتھ کچھ ہوا تو میرواز بچ نہیں پائے گا۔ مہروانیہ غصے میں کانپنے لگی۔ آنسو دباتی ہوئی وہ بالکل الجھن میں تھی اور ان بے شرم لوگوں کے سامنے اگلا قدم سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ اچانک فدار کی آواز نرم پڑی۔ اے بہن، شاید اگر تم چاہو تو تھوڑا سا حصہ دے دو تو میں تمہیں مزید سکینڈل سے بچا دوں گا۔ میں تمہاری مدد کروں گا، اس طوفان کو سنبھال کر تمہاری ساکھ بحال کر دوں گا۔ کیا کہتی ہو؟ مہروانیہ نے ٹھنڈی ہنکار نکالی۔ زیادہ شیخی نہ کرو، انتظار کرو، بہت سا اور دھماکہ خیز مواد آنے والا ہے۔ جو نئے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہم نے بنائے ہیں ان کے فالوورز اب 1,00,000 کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ ہر کوئی بے صبری سے جنرل کی بیوی کے غلیظ قصے سننے کا منتظر ہے، فدار نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور اگر تم پیسے نہیں دو گی تو ہم پھر بھی تمہارا استعمال کر کے ٹریفک کا فائدہ اٹھا لیں گے۔ مہروانیہ نے غصے میں کال کاٹ دی اور فوراً آن لائن رجحانات چیک کیے۔ جو منظر سامنے آیا وہ افواہوں اور بدنامیوں کا سیلاب تھا، سچ اور جھوٹ کا زہریلا امتزاج جو صرف اس کے وقار کو ختم کرنے کے لیے ترتیب دیا گیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر مہروانیہ مایوسی کے کنارے پہنچ گئی تھی۔ اس کی ذاتی معلومات اور تصویریں پورے ویب پر پھیل چکی تھیں اور ساتھ ہی اس کی خیر اندیش فنکار والی شناخت انک ویل بھی بے رحم تنقید کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ آن لائن بدتمیزی کے اس سیلاب نے مہروانیہ کو بالکل توڑ کر رکھ دیا۔ اسی لمحے اس کا فون دوبارہ بجا۔ واٹس ایپ کھولا تو میرواز کے گھر والوں کے پیغامات دکھائی دیے۔ فریحہ نے لکھا، مہروانیہ، تمہارے خاندان نے کیا کر لیا ہے؟ کیا یہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں؟ غالب نے بھی سختی سے کہا، یہ تو قابل نفرت ہے، میرواز کے ساتھ گھر واپس آ جاؤ۔ ونیزا بولی، تم آن لائن ہو؟ کیا تم نے یہ دیکھا؟ میرواز کو فوراً مداخلت کرنے کے لیے کہو۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو صرف میرواز ہی نہیں بلکہ پورا خاندان تمہاری وجہ سے متاثر ہوگا۔ لائیو سٹریم میں ابھی بھی بہت سا ہنگامہ باقی تھا۔ مہروانیہ مزید برداشت نہ کر سکی۔ وہ صوفے پر لیٹ گئی، ذہن انتشار کا شکار، آنکھوں میں آنسو لرز رہے تھے۔ اس لمحے اسے میرواز کی پہلے سے کہیں زیادہ شدید ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ اگر حالات مزید بگڑتے تو شاید اسے اپنی اصل شناخت ظاہر کرنا پڑتی، مگر دو مضبوط ڈی این اے رپورٹس کے سامنے کوئی اس کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہ ہوتا۔ قانون تک جیسے اس کی سچائی پر شکوک رکھتا تھا۔ پھر آن لائن لوگ تو ویسے ہی درندے تھے۔ فون بجا۔
مہروانیہ نے ہاتھ بڑھایا، اسکرین پر فدار کا پیغام چمکا۔ پیاری بہن، امی اور ابو نے $80 ملین نان نسخے کا مطالبہ کیا ہے، اب تم ہی نمٹو۔ مہروانیہ غصے سے فون فرش پر دے مارتی ہے، آنکھیں بند کر کے وہ پھر سے صوفے پر گر گئی۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا، غصے اور دکھ نے اس کے اندر آگ لگا رکھی تھی۔ میں کون ہوں؟ میری اصل پہچان کیا ہے؟ اس نے دل ہی دل میں چیخا۔ بے بسی اور کرب کے سمندر میں ڈوبتی ہوئی دن ڈھل گیا، رات اتر آئی۔ اسی وقت میرواز جہاز سے اترا، اس کے ساتھ اس کے 2 اسسٹنٹ تھے۔ وہ تیزی سے سعود ولا کی طرف لوٹا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے حال میں گہرا اندھیرا محسوس ہوا۔ اس نے اندر قدم رکھتے ہی لائٹس آن کی۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا، اس کی نظر ٹوٹے ہوئے فون پر پڑی۔ وہ جھک کر فون اٹھاتا ہے اور میز پر رکھ دیتا ہے۔ اس کی گرم اور نرم نگاہیں مہروانیہ پر جا ٹھہریں، جو صوفے پر سو رہی تھی، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ میرواز آہستگی سے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہیں محبت اور نرمی سے مہروانیہ کے خاموش چہرے پر ٹکی رہیں۔ آنسوؤں کے نشانات دیکھ کر اس کے دل میں چبھن سی ہوئی۔ وہ تو برکزئی خاندان کی نازوں سے پلی ہوئی چمکتا ہوا نگینہ تھی، اور آج وہ اتنی تکلیف اور ناانصافی کا شکار تھی۔ بھاری دل کے ساتھ میرواز نے اس کے آنسو نرم ہاتھوں سے صاف کیے۔ آن لائن ہنگامہ دیکھتے ہی وہ فوراً لوٹ آیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ پھر بھی سب دیکھ لے گی۔ وہ احتیاط سے اسے اٹھانے کو ہاتھ بڑھاتا ہے، مگر جوں ہی اس کی انگلی اس کے بازو کو چھوتی ہے، مہروانیہ آنکھیں کھول دیتی ہے۔ آنکھیں پھر سے بھیگ جاتی ہیں۔ میرواز کو دیکھتے ہی وہ جھٹکے سے اٹھتی ہے اور اس کے سینے سے لپٹ جاتی ہے۔ اس کے کندھے پر چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے۔ میرواز، آپ آ گئے؟ اس کی کپ کپاتی آواز سن کر میرواز کے دل میں نرمی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر کر محبت سے بولتا ہے، میں یہاں ہوں، گھبراؤ مت۔ مہروانیہ نے آنسو ضبط کرتے ہوئے روندھی آواز میں کہا، دریان خاندان گھٹیا لوگ ہیں، مجھے برباد کر دیں، مجھے پرواہ نہیں، مگر وہ آپ کی عزت مٹی میں ملا رہے ہیں۔ پوری دنیا آپ پر ہنس رہی ہے۔ وہ مزید خود کو روک نہ سکی اور پھر سے رو پڑی۔ کیا کریں؟ ہر طرف لوگ مجھ پر حملہ کر رہے ہیں، آپ کا مذاق بنا رہے ہیں اور فرزاد خاندان کو بدنام کر رہے ہیں۔ میرواز صوفے پر بیٹھتا ہے اور اسے اپنے گھٹنے پر بٹھا لیتا ہے۔ اسے سینے سے لگا کر نرم لہجے میں کہتا ہے، پریشان نہ ہو، یہ سب میں دیکھ لوں گا۔ مہروانیہ نے آنکھیں بند کر کے اس کے سینے سے سر ٹکا دیا۔ چند لمحوں بعد وہ دھیرے سے بولی، میرواز، اگر میں آپ سے کہوں کہ میں مہروانیہ نہیں ہوں تو کیا آپ یقین کریں گے؟ میرواز چونک گیا۔ وہ سیدھا ہو کر اس کے آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ مجھے نہیں پتا میں کون ہوں، مگر میں وہ نہیں ہوں جو سب سمجھ رہے ہیں۔ وہ دونوں DNA رپورٹس جعلی ہیں، کیا آپ میرا یقین کریں گے؟ میرواز کی پیشانی کی شکنیں گہری ہو گئیں۔ اسے لگا یہ راز صرف اسے معلوم ہے، مگر اب صاف تھا کہ مہروانیہ بھی سب جان چکی ہے۔ مہروانیہ کی آنکھوں میں بے چینی اور بے شمار انجانے خوف تیر رہے تھے۔ وہ آہستہ سے میرواز کا ہاتھ تھام کر بولی، میرواز، میرے ساتھ چلو۔ میرواز اس کے لہجے میں لرزش محسوس کر چکا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ اوپر بیڈ روم تک پہنچ کر مہروانیہ نے دروازہ بند کیا اور اسے بستر کے کنارے بٹھایا۔ اس کی آواز کھوکھلی سی تھی، جیسے دل کسی بھاری بوجھ تلے دبا ہو۔ بیٹھیں، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میرواز نے اس کی طرف دیکھا، چہرہ گلنار، آنکھوں میں جھجک اور بے یقینی، اور ساتھ ہی ایک ضد، جیسے فیصلہ کر چکی ہو۔ مہروانیہ نے دھیرے سے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اور اسے پیچھے کی طرف لٹایا۔ وہ خود اس کے اوپر جھک گئی، سانس بے ترتیب، آواز لرزتی ہوئی، میں نہیں جانتی کہ کیسے سمجھاؤں۔ میں نے چپکے سے DNA رپورٹ چیک کروائی تھی۔ میں ان کی بیٹی نہیں ہوں۔ میں اصل میں ان کی اصلی اولاد ہی نہیں ہوں، اور میں سچ میں بھی مہروانیہ نہیں ہوں۔ اس نے سانس روکتے ہوئے کہا، آواز شرم سے مدھم پڑ گئی۔ ڈاکٹر نے بھی کنفرم کیا ہے کہ میں ابھی تک پاک ہوں۔ اس کا چہرہ سرخ تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ میرواز کی قمیض کے بٹن کھولنے لگی، میں آپ کو ثابت کر دوں گی کہ میں… میرواز نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی گرفت مضبوط اور گرم تھی۔ دل دھڑک رہا تھا، مگر لہجہ نرم۔ مہرو،
میں تم پر یقین کرتا ہوں، تمہیں اپنے آپ کو اس طرح ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ میرواز نے آہستگی سے اسے اپنے نیچے کیا، اس کا ہاتھ اس کے پاس رکھ کر خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کی آواز بھاری ہو چکی تھی، جیسے جذبات ضبط کرنا مشکل ہو۔ ہم میاں بیوی ہیں، قربت محبت کی خوشی ہوتی ہے، بے گناہی کا ثبوت نہیں۔ مہروانیاں نظریں چرا گئی۔ مجھے لگا آپ یقین نہیں کریں گے، اسی لیے میں نے رپورٹ بھی جلا دی تھی۔ میرواز نے اس کے ماتھے پر نرمی سے بوسہ دیا۔ میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں، لیکن ابھی کے لیے تمہیں مہروانیاں ہی رہنا ہوگا۔ وہ آہستہ سے بولی، مجھے اپنی اصلی پہچان نہیں ملی ابھی تک، اور جو لوگوں کے سامنے چھپی ہے، اگر انہیں علم ہو گیا تو میں خطرے میں پڑ جاؤں گی۔ میرواز کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ تم بہت سمجھدار ہو، مہروانیہ نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، اور جو کچھ دریان خاندان نے کیا اس کا کیا ہوگا؟ میرواز کا لہجہ پرسکون مگر پرعزم تھا۔ میں ہوں نا، تم فکر ہی نہ کرو۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزرے، پھر اس نے دھیرے سے کہا، میرواز، چونکہ میں مہروانیہ نہیں تو ہماری شادی بھی اصل میں نہیں ہوئی۔ میرواز کی آنکھیں سرد پڑ گئیں۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ وہ ہلکے سے مسکرائی، جیسے بات کو ہوا میں ہلکا کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ کچھ نہیں، بس دل کی بات تھی۔ میرواز نے گہری سانس لی، آنکھیں بند کی، پھر آہستہ سے اس کا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے اپنے قریب کر لیا۔ بس کافی باتیں ہو گئی۔ وہ جھکا اور مہروانیہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ مہروانیہ نے گھبراہٹ کے مارے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ تم؟ اس کی آواز کانپ گئی، جیسے اگلے ہی لمحے سانس ہی اٹک جائے گی۔ میرواز کے لہجے میں اچانک تلخی اتر آئی، بھاری، سخت اور بیزار سی۔ پہلے تو اپنی شادی کے رشتے کو پکا کریں گے، پھر 2-3 بچے ہوں گے، اور اس کے بعد تم ہمیشہ کے لیے میری ہی رہو گی۔ مضبوطی سے بندھی ہوئی، کہیں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فضا لمحے بھر کو رک سی گئی، جیسے وقت نے خود دم باندھ لیا ہو۔ مہروانیہ نے فوراً اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا، جیسے اس میں ہمت ہی نہ رہی ہو۔ میرواز اس کے قریب جھکا تو اس کے ہونٹ بس اس کے لبوں کے کونے سے چھو کر گزرے۔ وہ گھبراہٹ میں سرگوشی کرتی ہوئی بولی، مجھے نہانا ہے۔ شرم سے اس کا سارا وجود گرم ہو گیا، چہرے پر ایسی لالی چھا گئی جیسے کسی نے انگارے سرخ کر دیے ہوں۔ وہ میرواز کی نظریں برداشت نہ کر سکی۔ ان کے درمیان کی فضا یکدم بھاری ہو گئی، دل دھڑک رہا تھا اور بہت تیزی سے۔ میرواز نے آنکھیں بند کی، ایک گہرا سانس لیا اور آہستہ سے بستر سے اٹھ گیا۔ مہروانیہ بھی بیٹھ گئی اور بنا ایک لفظ کہے جلدی سے باتھ روم کی طرف بھاگ گئی۔ اندر جاتے ہی اس نے فوراً شاور آن کر دیا۔ ٹھنڈا پانی نہیں مگر دل کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش ضرور کی۔ وہ گہری سانسیں لے رہی تھی، جیسے اپنا دل سمجھا رہی ہو، جو ہونا ہے ایک دن تو ہونا ہی ہے۔ اور اب جب اس نے میرواز سے سب کچھ سچ بتا دیا تھا تو اب اسے اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ ذہن ذرا پرسکون ہوا تو وہ اچھے سے نہانے لگی۔ دل میں ایک ہی خواہش تھی، پہلی بار ہے، یاد تو خوبصورت ہونی چاہیے۔ تقریباً 30 منٹ بعد وہ صاف ستھرے پاجامے پہن کر باہر نکلی، مگر کمرہ خالی تھا، نہ بیڈ پر، نہ بالکونی میں، نہ ڈریسنگ روم میں۔ دل ایک دم ڈوب گیا۔ وہ مصروف ہے یا پھر بھاگ گیا مجھ سے؟ دل بھاری ہوا، مگر وہ پھر بھی باہر نکلی اور اسٹڈی کے دروازے کے سامنے جا پہنچی۔ دروازہ کھلا تھا اور میرواز میز پر جھکا فائلوں میں گم تھا۔ اس نے دستک دینے کو ہاتھ اٹھایا مگر پھر روک لیا۔ جلدی کس بات کی؟ وہ چپ چاپ واپس پلٹنے لگی۔ اندر میرواز نے دروازے پر کھڑی مہروانیہ کو دیکھا۔ وہ تو جیسے کاغذوں میں گھور رہا تھا مگر نظریں اسی پر تھی۔ جب وہ جانے لگی تب اس نے سر اٹھایا، ایک بھاری سانس کے ساتھ، آنکھوں میں بے چینی اور دکھ لیے اس نے کاغذات بند کیے، کرسی پر ٹیک لگا کر آنکھیں بند کیں۔ دل کے اندر ایک جنگ چل رہی تھی۔ اچانک چلے جانا، یہ اس کے انداز میں نہیں تھا، مگر وہ بھاگا تھا مہروانیہ کو تکلیف سے بچانے کے لیے۔ مہروانیہ صحیح کہہ رہی تھی، اگر اس کی اصل شناخت سامنے آ گئی تو یہ شادی خود بخود ختم ہو جائے گی، اور جب رشتہ ہی باطل ہو جائے
تو اسے اس پر ہاتھ رکھنے کا کوئی حق نہیں۔ جب تک وہ مہروانیہ کے دل کے بارے میں پکا نہ ہو جائے، وہ اس کی زندگی میں تکلیف لانے کا خطرہ نہیں لے سکتا تھا۔ اس رات میرواز نے بیڈ روم میں قدم بھی نہ رکھا، جبکہ مہروانیہ پوری رات کروٹیں بدلتی رہی، نیند جیسے روٹھ گئی ہو۔ صبح ہوئی تو ساتھ والا حصہ پھر خالی تھا۔ وہ تیار ہوئی اور باہر آئی، لیونگ روم میں پہنچی تو اس نے ملازمہ سے پوچھا، میرواز کہیں نظر آئے؟ ملازمہ نے ادب سے کہا، جناب فرزاد ناشتے کے بعد باہر تشریف لے گئے ہیں میڈم۔ اور رات کہاں گزاری؟ مہروانیہ نے دھیرے سے پوچھا۔ مہمان کمرے میں۔ مہروانیہ کے ہونٹ بے اختیار بھیج گئے، آنکھوں میں خفگی اور دکھ کی چند بوندیں۔ ملازمہ نے مزید بتایا، جناب فرزاد نے ہدایت دی ہے کہ میڈم آج باہر نہ نکلیں، بہت سے رپورٹر باہر موجود ہیں، اگر باہر جانا ضروری ہو تو باڈی گارڈز کے ساتھ جائیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئی، مہروانیہ نے بے دلی سے جواب دیا۔ وہ میز پر بیٹھی آہستہ آہستہ ناشتہ کرنے لگی، ساتھ ہی موبائل کھول کر خبریں دیکھیں۔ کل کی وہ سب خبریں، شہ سرخیاں جو اس کی بدنامی بن رہی تھی، آج کہیں نہیں تھی۔ اس نے پورے انٹرنیٹ پر تلاش کیا، جنرل کی بیوی، مہروانیہ دریان، دریان خاندان، مگر کچھ نہیں۔ جیسے یہ سب خواب ہو، تنقید، خبریں سب جیسے کبھی ہوئی ہی نہیں تھیں۔ میرواز کی طاقت پر حیرت ہوئی، وہ دنیا سے کچھ بھی مٹا سکتا تھا، لیکن باتیں، لوگ، افواہیں، وہ تو پھر بھی چل رہی تھی۔ اچانک اس کا فون بجا، اس نے کال اٹھائی۔ ہیلو، ہیلو، میں نوروانیہ نیوز سے بول رہا ہوں، کیا میں مس دریان سے بات کر سکتا ہوں؟ مہروانیہ نے بغیر جواب دیے فوراً فون کاٹ دیا۔ چند لمحے بعد فون پھر بجا، اس نے جھجک کر اٹھایا، اس بار بھی خاموش رہی۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ہیلو، میں سٹیزن چینل سے۔ مہروانیہ نے ایک بار پھر کال کاٹ دی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا فون لگاتار تھر تھرانے لگا۔ انٹرنیٹ سے ساری خبریں صاف کروانے کے باوجود کسی نے اس کا نمبر لیک کر دیا تھا۔ 10 منٹ بھی پورے نہ ہوئے تھے کہ کالز اور میسیجز کی برسات نے اس کا دماغ سن کر کے رکھ دیا۔ سانسیں بے ترتیب، دل گھبراہٹ سے بوجھل اور اعصاب میں تناؤ۔ آخر اس نے فون بند کر دیا، ناشتہ اس کے حلق سے نیچے ہی نہ گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ گئی، جیسے کوئی چیز اسے پاگل پن کی حد تک دھکیل رہی ہو۔ اسے ڈر تھا یہ سب میرواز پر بوجھ بنے گا۔ میم، آپ ٹھیک ہیں؟ ملازمہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ مہروانیہ نے بس سر ہلا دیا۔ فکر نہ کریں سر، فرزاد نے سب کچھ سنبھال لیا ہے۔ خدمتگار کے لہجے میں دلاسا تھا، مگر مہروانیہ کا دل مطمئن نہ ہوا۔ اس نے فوراً فون اٹھایا اور سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی، دروازہ بند کیا، فون آن کیا اور فدار کو کال ملائی۔ فون فوراً اٹھا لیا گیا۔ واہ واہ، دیکھو تو کون یاد آ گیا مجھے، میری پیاری بہن، اس کی آواز میں طنز ناچ رہا تھا۔ مہروانیہ نے ضبط کرتے ہوئے کہا، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ کل ہی تو بتایا تھا $80 ملین، ایک دم میں سارا کا سارا۔ مہروانیہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا۔ میرے پاس نہیں ہے تو پھر انکویل ہو کس لیے؟ 2-3 آرٹ ورک بیچو، کر لو 50-60 ملین۔ یا چھوڑو، میرواز ہی سے مانگ لو، اس کی دولت کا ایک ذرہ بھی 80 ملین سے زیادہ ہے۔ وہ ہنسا، حقارت بھری آواز میں۔ تم لوگ پیسوں میں ڈوبے ہوئے ہو، طاقت رکھتے ہو، پھر بھی اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں۔ واہ! پھر اس کا لہجہ زہر بن گیا۔ میں سرحد تک گیا ٹھیکہ لینے، سوچا میرواز سے کام نکل جائے گا، مگر اس نے تو مجھے کتے کی طرح دھتکار دیا۔ میں برداشت نہیں کروں گا یہ بے عزتی۔ مہروانیہ کا صبر کا بند ٹوٹ گیا۔ تو تم نے ہمارے والدین کو میڈیا میں اچھالا، مجھے رسوا کیا، میری شناخت دنیا کے سامنے پھینک دی، میرا نمبر پھیلا دیا۔ فدار نے سرد لہجے میں کہا، میں نے موقع دیا تھا، تم نے لیا نہیں، اب بھگتو۔ مہروانیہ بالکنی میں آ گئی، ریلنگ پکڑ کر کھڑی ہو گئی، آنکھیں بند، سانسیں بھاری۔ کیا اس کھیل میں کوئی اور بھی تمہارے ساتھ ہے؟ ایک لمحے کو وہ جھجکا، پھر بولا، اور کون ہو سکتا ہے؟ مہروانیہ نرمی سے بولی، فدار، میں تمہاری سوچ تک نہیں پہنچ سکتی، مگر یاد رکھو میں اکیلی نہیں ہوں، میرے شوہر ہیں میرے ساتھ۔ وہ ہنسا، کھلے مذاق میں،
میرے شوہر میرواز ہیں، کم مت سمجھو انہیں۔ میرے پاس ملکی میڈیا ہے، دنیا مجھے سن رہی ہے، میں اسے کیوں خوف کھاؤں گا؟ اس نے تمسخر میں کہا۔ مہروانیہ نے ٹھنڈی سانس لی۔ ذرا آن لائن جا کر دیکھو، دیکھو کہاں گئی ساری توجہ، اور کال کاٹ دی۔ فون پھر سے بند کر کے وہ کرسی پر ٹک گئی۔ خاموشی، انتظار اور بے بسی کی دھند۔ اس نے اپنی یادداشت واپس پانے کی شدید خواہش کی۔ دریان خاندان کی قید سے نکلنے کی تڑپ۔ میرواز باہر تھا، وہ جانتی تھی وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ شاید آج سے دریان خاندان کی بربادی شروع ہو چکی تھی۔ اس نے خود کو صبر پر مجبور کیا۔ رات ڈھل گئی۔ سارا دن مہروانیاں گھر میں رہی اور آدھی رات گزر گئی مگر میرواز واپس نہ آیا۔ فون دیکھنے کی ہمت نہیں تھی، میسیجز کا خوف۔ نہ اس نے میرواز کے بارے میں پوچھا، نہ انتظار چھوڑا، بس نیند نے کہیں اسے تھام لیا۔ تیسرے دن کی صبح ملازمہ بھاگتی ہوئی آئی۔ میم، آپ کی والدہ باہر امپیریل ہائٹس کے گیٹ پر کھڑی نہیں، گھٹنوں پر کے بل بیٹھی ہیں۔ بینر اٹھایا ہوا ہے، فوراً چلیں۔ مہروانیہ کا دماغ الجھن سے گھوم گیا۔ کیا مہریس امپیریل ہائٹس کے باہر تھی؟ وہ جلدی سے تیار ہوئی اور دو ہوشیار باڈی گارڈ کے ساتھ سود ولا سے نکلی۔ سیدھا امپیریل ہائٹس کے سختی سے محفوظ کیے گئے مرکزی دروازے کی طرف روانہ ہو گئی۔ امپیریل ہائٹس نورانیہ کے اعلیٰ عہدیداروں اور معزز شخصیات کی رہائش گاہ تھی، اس لیے اس کے دروازے پر انتہائی سخت پہرا تھا تاکہ کوئی بھی عام شخص اندر نہ جا سکے۔ دروازے کے باہر قدم رکھتے ہی مہروانیہ کی آنکھوں کے سامنے ایک ہنگامہ خیز منظر آیا جس نے اس کے وجود میں آگ بھڑکا دی۔ اس کے ہاتھ غصے سے کانپ رہے تھے، مکے مضبوطی سے بند۔ مہریس کے پیچھے کئی رشتے دار پلے کارڈز ہاتھ میں تھامے کھڑے جن پر لکھا تھا، مہروانیہ، ماں کی عزت رکھ لو، باپ اور فدار پر رحم کرو۔ مہریس زمین پر گھٹنے ٹیک کے بیٹھی تھی، چہرے پر آنسو بہہ رہے تھے جیسے کوئی بے بس بے سہارا ماں۔ تماشائیوں میں دو تہائی لوگ میڈیا اور نمائندے تھے، کیمرے اور فون اٹھائے ہر لحظہ منظر قید کر رہے تھے۔ مہریس کو دیکھ کر مہروانیہ کی آنکھیں نم ہو گئیں، دل بھاری ہو گیا۔ وہ مہریس کی بیٹی نہیں تھی مگر پچھلے 3 سالوں کی خالص محبت اور خدمت آج بیکار لگ رہی تھی۔ یہاں تک کہ ایک وفادار جانور بھی یوں دھوکہ نہ دیتا۔ اور مہریس، وہ تو جیسے مہروانیہ کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ مہروانیہ کے ہونٹ کانپے، آواز رک رک کر نکلی، مہریس، آپ کیا کر رہی ہیں؟ مہریس زاروں کے تار روتے ہوئے کہنے لگی، بیٹی، میں غلط تھی، اللہ کی قسم غلط تھی۔ اسی لمحے رپورٹرز چونک اٹھے۔ مہروانیہ، وہی مرکزی شخصیت، میرواز کی بیوی، وہ فوراً اس کے قریب لپکے۔ تصویریں، ویڈیوز، لائیو سٹریم، ہر طرف کیمرے ہی کیمرے۔ باڈی گارڈز فوراً مہروانیہ کے گرد حفاظتی دائرہ بنا کر بولے، میم، براہ کرم واپس چلیں، اس معاملے کو فرزاد صاحب سنبھال لیں گے۔ مہروانیہ کے دل میں بے چینی تھی۔ وہ میرواز پر یقیناً بھروسہ کر سکتی تھی، پر ہر مسئلہ اس پر چھوڑ دینا۔ وہ ملک چلا رہا تھا، کاروباری سلطنت سنبھال رہا تھا، ہزاروں معاملات نمٹا رہا تھا، اور اوپر سے مارسن فیملی کا حال یہ تھا کہ ڈینیل ہسپتال میں زندگی اور موت کے بیچ لٹکا ہوا تھا۔ وہ میرواز سے ہر لڑائی لڑنے کی توقع نہیں رکھ سکتی تھی۔ لوگوں میں سرگوشیاں پھیل گئیں، ہر کوئی مہروانیہ کو گھور رہا تھا۔ کیا سرائیاں، فکرے، چامگوئیاں، مہریس کے رشتے دار چلا کر بول رہے تھے، ناشکری، ماں باپ کو چھوڑ دیا، دریان خاندان کو چھوڑ کر میرواز کے سہارے پر جیل بھجوا دیا، باپ اور فدار کو، دل کی پتھر ہے، بے وفا۔ ہجوم میں سیٹیاں، تانے بازی، حقارت بھری نظریں۔ مہروانیہ نے زیر لب سوچا، قید؟ تو بات یہ تھی، اگر مہریس واقعی شوہر اور فدار کو بچانا چاہتی تو پرائیویٹ بات کرتی۔ یہ ڈرامہ، پلے کارڈز، میڈیا، یہ مدد نہیں، دباؤ ڈال کر مزید پیسے لوٹنے کی کوشش تھی۔ مہروانیہ نے مضبوط لہجے میں پوچھا، انہیں جیل کیوں بھیجا گیا؟ مہریس خاموش رہی، بس روتی رہی۔ پیچھے سے ایک رشتے دار دھاڑا، فدار پر انسانوں کی سمگلنگ کا کیس ہے، اور تمہارے باپ نے نشے میں ایک لڑکی کو، یہ سب آپ کے شوہر کی وجہ سے ہوا ہے۔ مہروانیہ نے طنزیہ ہنسی چھوڑی اور سب کے سامنے بولی، کیا میرواز نے ان کو سمگلنگ پر مجبور کیا یا کسی پر ظلم کرنے پر؟
جو کچھ کیا خود کیا۔ اس کا الزام میرواز پر کیوں؟ رشتے دار ڈھٹائی سے بولا۔ سب ٹھیک تھا جب تک انہوں نے ٹی وی پر تمہیں ناشکری نہیں کہا تھا، پھر اسی صبح دونوں پکڑے گئے۔ اگر میرواز نے نہیں کیا تو پھر کس نے؟ مہروانیاں سرد لہجے میں بولی۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جرم چھپا لیتے تھے، نہ کہ بے گناہ تھے۔ اگر میرواز سازش کر رہا ہوتا تو مہریس یہاں گھٹنوں پر نہ بیٹھی ملتی۔ زندہ مثال سامنے ہے۔ ہجوم میں خاموشی چھا گئی، کوئی جواب نہ بن پایا۔ مہریس کی ہچکیوں کی آواز اور بھی بلند ہو گئی۔ اسی لمحے ایک رپورٹر نے آگے بڑھ کر سوال داغا، مس دریان، آپ اپنے والدین کا ساتھ کیوں نہیں دے رہی؟ اور آپ کا اس بات پر کیا موقف ہے کہ انہوں نے آپ کا ماضی میڈیا پر اچھالا؟ مہروانیاں ایک قدم پیچھے ہٹی، خود کو سنبھالا اور میڈیا کے سامنے گہری سانس لے کر بولی، اچھا، میں اس موقع کو پوری دنیا تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے استعمال کروں گی۔ 3 سال پہلے میری یادداشت کھو گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم میں کون ہوں، لیکن میں مہریس کی بیٹی نہیں ہوں۔ میں پوری زندگی کو مہروانیاں ہونے کے ڈھونگ میں ڈھالا گیا تھا۔ مجھے معلوم ہے جیسے ہی میں یہ بات کہوں گی میری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، مگر میں اس خاندان کے ظلم سے تنگ آ چکی ہوں۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ دریان خاندان کے لوگ ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ مہریس لرزتی آواز میں بولی، میری بچی، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ مہرو نے بنا ایک لمحہ ضائع کیے اپنا رخ پھیر لیا، چہرے کو چھوا اور نرمی سے بولی، میں نے کبھی پلاسٹک سرجری نہیں کروائی۔ اسپتال کے ریکارڈ اس بات کی گواہی دیں گے۔ اس لیے میں سب سے درخواست کرتی ہوں، دوست، کلاس فیلوز، جو بھی مجھے پہچانتا ہو مجھ سے رابطہ کرے۔ میں اپنی اصل شناخت ڈھونڈنا چاہتی ہوں۔ مہریس جلدی سے ایک فائل نکال کر لہراتے ہوئے بولی، ہم آپ کا DNA ٹیسٹ 2 بار کروا چکے ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیں، آپ ہی میری بیٹی ہیں۔ مہرو نے مضبوط لہجے میں کہا، جیسے مجھے دھوکہ دیا گیا ہے ویسے ہی آپ کو بھی ایک جیلی رپورٹ کے ذریعے بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ براہ کرم اصل مہروانیاں کو ڈھونڈیں، میں وہ نہیں ہوں۔ وہ رپورٹر کی طرف دیکھ کر بولی، براہ کرم اس بات کو دنیا تک پہنچائیں اور میری اصل فیملی تلاش کرنے میں میری مدد کریں۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گئی۔ باڈی گارڈز نے فوراً حفاظت کی دیوار بنا دی تاکہ رپورٹرز نزدیک نہ آ سکیں۔ واپس آ کر مہرو مکمل طور پر نڈھال ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی اس نے میرواز سے کیا وعدہ توڑا ہے، مگر سچ کا وزن اب اس کے دل پر برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا۔ وہ بیڈ روم کے صوفے پر گھٹنوں کو سینے سے لگا کر بیٹھی تھی، ماتھا ہاتھوں میں، آنکھیں ٹیبل پر ٹکی ہوئی۔ دروازہ کھلا، قدموں کی نرم مگر جلدی بھری آواز نزدیک آنے لگی۔ اس نے نم آنکھوں سے سر اٹھایا۔ سامنے میرواز کھڑے تھے، سانس تیز جیسے دوڑتے ہوئے آئے ہوں، نگاہوں میں صرف ایک فکر، مہرو؟ نرم سی آواز نکلی کانپتی ہوئی، میر؟ میں معافی چاہتی ہوں۔ میرواز پاس بیٹھا اسے آغوش میں بھر لیا۔ معافی مجھے مانگنی چاہیے، بس۔ وہ اس کے سینے سے لگی، آنکھیں نم، دل بوجھل۔ کیا میں پھر آپ کے لیے مسئلہ بن گئی؟ میر نے آہستہ سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ تمہاری پریشانیاں میرے لیے بوجھ نہیں، میری ذمہ داری ہیں۔ گزشتہ روز اس نے فدار اور نوریز کا معاملہ نمٹا دیا تھا، میڈیا کو تھام لیا تھا، سب کو خاموش کروا دیا تھا، لیکن انہیں خبر ہی نہیں تھی کہ مہریس اتنی ہمت کر کے میڈیا کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میر؟ مہرو نے آنکھیں بند کر کے آہ بھری، اس کی باہوں میں پناہ لیتے ہوئے خاموشی سے رونے لگی۔ گزشتہ چند دنوں نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ اپنی شناخت تو ڈھونڈ ہی رہی تھی، مگر اس سے بڑھ کر ڈر یہ تھا کہ کہیں میرواز اس کی وجہ سے تکلیف میں نہ پڑ جائے۔